السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کا کلام گیس ہوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر گیس ہوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوش و شکار کر قلب و نظر شکار کر عشق بھی ہو حجاب میں حسن بھی ہو حجاب میں یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر تو ہے محیط بے قرار میں ہوں ذرا سیاب جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گہر کی آبرو میں ہوں خزف تو مجھے گور شاہوار کر نغمانو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو اس دم نیم سوز کو طائر کے بہار کر باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوش و خرش شکار کر قلب و نظر شکار کر اقبال کی بے قراریاں بے تابیاں وہ اپنے آپ کی منزل کے حصول کے لیے التجائیں کرتے ہیں اور یہی اقبال کے کلام کا حسن ہے کہ ایک طرف تو اخلاق و کردار کی اقبال بات کرتے ہیں دوسری طرف منزل و رسائی تک پہنچنے کے لیے ساقی سے میں عشق پینا چاہتے ہیں اور کہیں وہ خدا کی بارگاہ میں التجائیں کرتے نظر آتے ہیں اور ایک طرف اقبال اپنی فلسفی اور تھنکنگ کو اور نظریات کو شاعرانہ انداز میں بیان کرتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اپنی پرواز کو روحانی پرواز کو بلند سے بلند تر کرنے کی طرف جد و جہد کیے ہوئے ہیں. یہ علامہ اقبال کے پیغام سے نظر آتا ہے.
مگر علامہ اقبال جن مقامات پہ فائز ہونا چاہتے تھے وہ ابھی اس کا نام کیا ہے، وہ ان سے خود کو وہ دور دیکھتے تھے. اس لحاظ سے اگر میں ریسرچ کرتا ہوں تو خود ہی جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے فکری طور پہ انقلاب پیدا کر دینا. اگر تیری خودی میں ہو انقلاب پیدا، جب نہیں یہ چار سو بدل جائے، وہ خودی کا انقلاب ہوتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ طاقتوں سے نوازتا ہے. ایک ہوتا ہے علمی لحاظ سے انسان کی خود ہی آشکارا ہو جانا، اور وہاں پہ جو فکر اور جو سوچیں ہیں، جتنی بھی گسی پیٹی یا جتنے بھی غلط قسم کے اضافے ہوئے ان کو مرد درویش اپنے بہترین انداز سے تباہ کر دیتا ہے. جیسے خودی کی موت سے مشرقی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازدان، صوفیہ نام اللہ تعالیٰ کے رازدان ہوتے ہیں. تو یہی اقبال کی عشق حقیقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہی ان کا خاصہ ہے کہ ایک طرف وہ مسلسل اپنی باطنی روحانی پرواز کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو راز منکشف ہو رہے ہیں ان کے دل پر وہ بیان کر رہے ہیں. تو لہٰذا علمی لحاظ سے تو بہت بلند چلے گئے، مگر خودی کا جو تصور یا جو علمی خودی تو بہت بلند تھی، مگر جو عملی لحاظ سے جو فاتح عالم کا جو تصور تھا اقبال اس سے بھی دستور دور تھے. مگر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی دی ہوتی ہے، وہ علامہ اقبال نے باخوبی سر انجام دی، اور وہ تھا کہ ہمیں پاکستان کے لیے جو اہم کردار علامہ اقبال نے ادا کیا اس کا کوئی حمزہ نہیں، اس لیے وہ پاکستان بنا ہے. مگر اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ ایک اسپیسیفک اور اسپیشل مخصوص وصف جو ہے، وہ خوبی جو ان کی ہے، اور جو ان کے ساتھ جو خطاب ان کو دیا جاتا ہے حکیم الامت کا، وہ بہت نمایاں ہے. میں نے روحانی پرواز کے حوالے سے ویڈیوز بنائی تھی، یہ وہ بھی، اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں میں نے بیان کی. مگر جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جد و جہد تو انسان کرتا ہے، مگر تڑپ اور بے قراری اور جو چیزیں منازل طے ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں بڑی کارفرما ہوتی ہیں. یا تو میش پلانے والا اتنا بلند ہو کہ آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ اپنے منازل تک پہنچ جائیں. غوث اعظم بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح قلوب کی اصلاح کرتے تھے اپنے مریدین کی اور ان کو منازل طے کراتے تھے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ تھا کہ جو کافر بھی دیکھتا تھا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا. سلطان باہو کو کافر دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا تھا، اور جب باہر نکلتے تھے تو کافر کہتے تھے کہ ان کا مخصوص وقت رکھیں جب یہ باہر نکلیں، کیونکہ ہم ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ایک دفعہ بیمار ہوئے تو طبیب کے پاس وہ اس نے بوتل بھیجی یا جو بھی ہے دوائی کے حوالے سے اور نسخہ تصحیح کرنے والا، تو وہ طبیب نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر حق ان کے دل پہ وار تھا اور کس قدر ان کی منازل تھی کہ کافر کلمہ بول رہے. یہ صوفیہ کا وصف ہے. جیسے داتا صاحب نے، خواجہ صاحب نے حلقہ اسلام میں داخل کیا، اور آج مسلمان کو کافر اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ حقیقی طور پہ دین کی جو دین کمالات پیدا کرتا ہے ایک مرد مومن میں، وہ ان سے دور نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے پھر لوگ جب ہمیں خوبیاں نہیں ہوتی، وصف نہیں ہوتے، پھر آپ کا تانا نہیں ہوتی ہے، آپ باتوں سے کسی کو زیر کرتے ہیں. مگر جب کردار زندہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے کردار سے کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو لہٰذا میری ایک بات میرے ذہن میں آتی رہ گئی، جو میں نے علامہ اقبال پہ ریسرچ کی، ساری زندگی ریسرچ کرتا کر رہا ہوں، بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے. اور جہاں تک تعلق ہے غالب پہ ریسرچ کی، عشق حقیقی اور عشق مجازی کے حوالے سے میری گرپ ہے دونوں چیزوں پہ، اور اللہ کا شکر ہے دونوں مقامات پہ دیکھتا ہوں تو کافی تسکین محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص بیک وقت کر دونوں محاذوں پہ نبردما. عشق حقیقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ میدان خالی نظر آتا ہے، اور عشق کے حوالے سے جو صوفیہ نے مناظر طے کی وہ نظر نہیں آتی کسی میں. تو یہ چیزیں اگر اشاعت کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے اور ان میں حقیقی معنوں میں، اب دیکھیں جتنے بھی آپ کو چیزیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں یا جتنے بھی حکمت و بڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ اگر اس حوالے سے اگر آپ میں وہ پھل نظر نہیں آتا، کرامات کا ظہور ہونا، یا آپ میں حکمت و دنائی نہیں ہے، یا آپ کی شخصیت اعلیٰ اخلاقی کرینے میں پروئی نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیونکہ بعض کا انسان بناوٹی بھی تو اعلیٰ اخلاق بنتا ہے نا، حقیقی اخلاق نہ ہونا. یہ بھی علامہ اقبال نے تو دور حاضر میں بہت تنقید کی، ظاہرین صوفیہ پہ، پرانی سیاست فری خوار ہے، اس طرح کا بھی کر دیا. زمین میر و سلطان سے بیزار ہے. اسی طرح مولا پہ، ظاہرین ملا پہ، ظاہرین صوفیہ پہ تنقید کی. مختلف لوگوں پہ نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیر. یہ حالات اس قدر برے ہو چکے ہیں. اب حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے
امن کا پیغام پھیلانے کے لیے، ظلم ختم کرنے کے لیے، معاشرے میں بھلائی پھیلانے کے لیے، لوگوں کی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کو کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی کی اگر مالی معاونت کا وہ کرو. اس کے علاوہ دین کے کاموں میں انسان کو بہترین کی طرف عمل کرنا چاہیے، تاکہ اس سے انسان کی جو پرسنالٹی وہ ڈیولپ ہو. اور بھی اس میں اب جتنی بھی لڑائیاں جتنے بھی ہیں وہ خواہش نفس کی لڑائیاں ہیں، یا تو میں کی تکرار باتوں سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی ہے، یا اس کا نام کیا دیکھا جائے تو ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں بڑا عقل کل. اور جہاں پہ بے ایمانی سے کسی کا مقام آتا ہے تو وہاں پہ لوگ چاپلوسیاں بے ایمانی کرتے نظر آتے ہیں. تو الحمدللہ میں تو نہ کسی کی اپنا مقام، میں اپنے مقامات کے لیے اگر بات کروں جتنی خوبیاں میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے، یہ وہ میں نہیں کرتا، کیونکہ نہ میں کسی کا ایجنڈا سیٹ کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی کسی اور نہ میں غلط چل سکتا ہوں. لہٰذا میں یہ چاپلوسی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب سوشل میڈیا کے حوالے سے مجھے اکثر آتا ہے کہ آپ ہمارے لیے یوٹیوب کے لیے کام کریں، انٹرویوز دیں، یا مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ایز اے اینکر میں کسی سے متاثر نہیں ہوں گا، تو جتنے بھی کام کرنٹ افیئرس کے حوالے سے سارے بکاؤ مال نظر آتا ہے، اور اس طرح تجزیہ نگار بھی ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میڈیا کا کام ہے، میں بڑے پیشن کے ساتھ ادھر آیا تھا میڈیا میں، مگر جب ان کی بے ایمانی چیزیں دیکھیں اور یہ وہ تو دل مجھے متاثر. مگر یہ تو میں وقتی طور پہ ادھر کام کر رہا ہوں، میں تو اپنا پروڈکشن ہاؤس کی طرف جانا چاہتا ہوں، مگر میں بھی ہو سکتا ہے وہ میرا خواب پورا نہ ہو. مگر یہاں پہ جو میں نظریات رکھتا تھا میڈیا کے حوالے سے جو تھا وہ آل ٹوگیدر تبدیل ہو گیا. جس طرح حقائق جو ہے میڈیا کی کچھ اور ہے، اور میڈیا کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور اسی طرح سیاستدانوں کے اور اسی طرح ملاؤں کے ہیں. یعنی ہر جگہ پہ منافقت پائی جاتی ہے، مفادات نظر آتے ہیں. اور یہ وہ اتنا شروع میں بہت ڈپریشن میں جاتا تھا جب ویڈیو بنا. میری ویڈیو کسی اور طرح جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ